میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوست، گزارش یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی قوم کو چمکانا چاہتے ہیں، اس کو عزت، بلندی، کامیابیوں سے نوازنا چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی سرفرازی اور دونوں جہانوں کی عزتیں اللہ ان بلندیاں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک ان میں محنت کرنے والوں کو بھیجتے ہیں۔ ان کی محنت سے وہ زندگی وجود میں آتی ہے جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اور جتنا وہ زندگی انسانوں کے اندر وجود میں آتی ہے وہ انسان اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اگرچہ ان کے پاس دنیا کے نقشے تھوڑے ہوں، مادی شکلیں ان کے پاس ٹوٹی پھوٹی ہوں، جھونپڑیوں میں رہتے ہوں، مال کے نقشے ان کے پاس زیادہ نہ ہوں، لیکن اللہ پاک ان کو کامیاب کرتے ہیں جب ان میں وہ زندگی وجود میں آتی ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے پسند کر کے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے۔ جتنا وہ زندگی وجود میں آتی چلی جاتی ہے اتنا ان کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں، دنیا میں ان کو امن ملتا ہے، ان میں آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے وہ راحت اور عزت کا سامان ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ بنتا ہے، ہر ایک دوسرے کا ہمدرد، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے۔ ان کی آبادیاں، ان کی بستیاں امن کا گہوارہ بنتی ہیں۔ جب اللہ پاک ان کے اندر اس زندگی کو دیکھتے ہیں پھر اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناؤ گے۔ جب لوگ ایک دوسرے کی زندگی بنانے کے رخ پر آتے ہیں، حکومت پبلک کے لیے خیر خواہ ہمدرد ہوتی ہے، پبلک حکومت کی فرما بردار ہوتی ہے، عدالتوں سے عدل نکلتا ہے، دواخانوں سے شفا نکلتی ہے، اور لوگوں کے ان کے ٹوٹے ہوئے دل، ان کی ہمدردی، ان کی خیر خواہی، اس کے منظر قائم ہوتے ہیں۔ غریب اپنی غربت کو، اس کے حال کو چھپاتا ہے، لیکن مالدار اس کو تلاش کرتا ہے، کہیں کو بھوکا نہ ہو، کہیں کوئی پریشان حال نہ ہو، اس کے لیے وہ خود سے راتوں کو جاگتا ہے اور ان کے ایک ایک کے دروازے پہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ زندگی وجود میں آتی ہے، اس کے مناظر قائم ہوتے ہیں، پھر میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناؤ گے، ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں آسمان سے برکتیں اترتی ہیں، خیریں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، زمین سے برکتیں نکلتی ہیں، ان کے باتوں میں برکت، ان کی چیزوں میں برکت، ان کے وقتوں میں برکت، اور ان کی زندگی قابل رشک ہو جاتی ہے انسانیت کے لیے۔ ان کو دیکھ دیکھ کے قومیں اور ملک ان کی طرف کو پلٹتے ہیں، یہ زندگی ہمیں بھی دکھاؤ، یہ زندگی ہمیں بھی سکھاؤ۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، اس کے لیے محنت یہ راستہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کسی ایک جز کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی انسانی زندگی کے سب شعبوں پر محیط ہے۔ ان کے عقائد مضبوط ہوتے ہیں، دلوں کے اندر اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کا یقین جمتا ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، اس کا مالک اللہ ہے، یہ اس کی ملک ہے، اور اس کے اوپر اس کا قبضہ ہے، اس پہ سارا تصرف اس کا چلتا ہے۔ سورج کو وہی نکالتا ہے، وہی غروب کرتا ہے، ہواؤں کو کبھی ٹھنڈا کبھی گرم اس کے ارادے سے ہوتی ہے، سردی میں سے گرمی، گرمی میں سے سردی اس کے فیصلے سے آتی ہے، بیج میں سے درخت اس کے ارادے سے بنتا ہے، ان کے اوپر رنگ، خوشبو اور پھول اور پھل اللہ کے ارادے سے لگتے ہیں، تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ ذرے ذرے کے اندر اللہ کی قدرت ان کو نظر آتی ہے کہ ہاں اس ذرے کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، کائنات کی ایک ایک چیز اس
کی عمر کی رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کے احکامات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کی ذات کا اس کا یقین دلوں میں اترتا ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور اس کے بھیجے ہوئے آخری رسول علیہ السلام، ان کے طریقوں میں عزتیں نظر آتی ہیں، ان کے طریقوں میں کامیابیاں نظر آتی ہیں انسانوں کو۔ تو وہ زندگی اس کی بنیاد ہر انسان کے دل میں اترتی ہے کہ کامیابی اللہ دیتے ہیں اور ایمان اور عمل اس کا راستہ ہے۔ دلوں کے اندر یہ بات اترتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے اور نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ اور ایک نقطہ ہے، سب انسانوں کے اندر یہ بات، یہ سارے دین کی بنیاد اور جڑ ہے کہ جیوں میں یہ بات اترے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پہ ماننی ہے۔ حضرت صاحب کے دل میں یہ بات ہو، وزیر اعظم صاحب کے دل میں یہ بات ہو، مجھے اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے۔ مالدار کے اندر یہ بات ہو، غریب کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پر ماننی ہے۔ تاجر کے اندر، ملازم میں، حاکم میں، غریب میں، فقیر میں، عورتوں میں، مردوں میں، سب کے اندر یہ بات ہو کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پر ماننی ہے۔ اس میں ساری امت کے ساری پریشانیوں کا، سارے مسئلوں کا حل ہے۔ گھروں میں جب یہ بات آئے گی، خامن بھی اس پر ہے، بیوی بھی اس پر ہے کہ ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی ہے، گھروں کے اندر آپس میں جوڑ ہوگا، محبتیں ہوں گی۔ خاندانوں میں، قبائل میں، قوموں میں اگر یہ بات آ جائے کہ ہمیں اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پہ ماننی ہے، یہ مذہب کی زمین ہے، مذہب کی زمین ہے۔ سب کے جیوں میں یہ بات آئے، سب کے دلوں میں یہ بات آئے، پھر کامیابی اللہ نے دینی ہے، امن اللہ نے دینا ہے، حالات اللہ نے بنانے ہیں۔ ہم کیوں اوروں کے پیچھے دھکے کھائیں؟ ہم کیوں اوروں کے پیچھے منتیں کریں؟ ایک اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر بھائی، اس پہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات کا نظام اللہ نے دے دیا۔ یہ راستہ ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا۔ ایمان کو بتاؤ اور عمل کو ٹھیک کرو، اور ان اعمال میں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز عبادات۔ یہ سب عبادات راستہ ہے، جب کامیابی اللہ دیں گے اور حضور کے طریقے پر چلنے سے دیں گے تو اور اس کا راستہ ہے۔ یہ حج کرو، غنی ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ بار بار کہا جو عمرہ آدمی کو غنی کر دیتا ہے۔ روزہ رکھو، تقویٰ ملے گا، تقوی پر ہر تنگی سے راستہ نکل آئے گا، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ زکات دو، صدقہ دو، تمہارا مال کم نہیں ہوگا۔ قسم کھا کے فرمایا کہ مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ پاک صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرو، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ کوئی مسئلہ آ جائے، نماز کی طرف کو چلو، اللہ سے اس عبادت کے ذریعے اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھا لو۔ نماز راستہ ہے، باقی باتیں تو مخصوص وقت پر، مخصوص زمانے میں، مخصوص لوگوں کے لیے، لیکن نماز ایسی عبادت سب کے لیے، ہر حال میں، ہر وقت میں، کہیں فرض نماز، کہیں نفل نماز، کہیں صلاۃ الحاجت، کہیں صلاۃ التوبہ، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اسی طرح صلاۃ الخسوف، صلاۃ الخسوف، صلاۃ التسبیح، تہجد ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کے خزانوں سے لے لو، نماز کو بناؤ اللہ کے لیے، اللہ کے خزانوں سے۔ نماز کب بنے گی؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مجھے اللہ سے لینا ہے اور حضور کے طریقے پر مجھے چلنا، اللہ کی ماننی ہے، حضور کے طریقے پر ماننی ہے مجھے۔ یہ بنیاد، اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے دھیان کے ساتھ انت عبد اللہ کانک ترا، تو اللہ کی بندگی ایسے کر کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور یہ تیرے لیے مشکل ہے تو بھائی اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ کے سامنے اس طرح سے نماز کی محنت کرو، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ نماز راستہ ہے، لیکن نماز بنے، اس کو یقین بھی ہو، حضور والا طریقہ بھی ہو، اللہ کا دھیان بھی ہو، اس کے اندر غفلت نہ ہو، اور ایک جذبہ کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ قرب آدمی کو اللہ سے سجدے میں حاصل ہوتا ہے، اور نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، جو دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یقیناً دروازہ کھلتا ہے، یقیناً دروازہ کھلتا ہے۔ اس نماز پر اللہ کا نماز جو چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز کی نیت مانتے ہیں۔ ہر کلمے پر اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے ہر کلمے کے جواب دیتے ہیں۔
تو نماز ایسی عبادت اللہ نے، تو یہ اللہ نے راستہ دیا ہے، ایمان کو بناؤ، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اس کے ساتھ ساتھ ہر موقع کے اللہ کے حکم کو معلوم کرو کہ اس موقع پر اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس موقع پر اللہ کا میرے لیے کون سا حکم ہے، اور اللہ کے رسول نے اس کا کیا طریقہ بتایا۔ جو بنیاد یہ ہے کہ کامیابی اللہ دے گا اور اعمال پہ دے گا، مجھے اللہ کی ماننی ہے اور حضور والے طریقے پر ماننی ہے، اس کے لیے جاؤ، جا کے پوچھو جاننے والوں سے، اہل علم سے جا کے پوچھو کہ ہاں اس وقت میں آنکھ کے متعلق کیا حکم ہے، کان کے متعلق کیا حکم ہے، زبان کے متعلق کیا حکم ہے، میری سوچ اور جذبے اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ ہر موقع کے اللہ کے احکامات ہیں۔ اب آدمی کے اندر جذبات ہوتے ہیں، کبھی قوم کا جذبہ، کبھی علاقے کا جذبہ، کبھی زبان کا جذبہ، کبھی پیشے کا جذبہ، کبھی اپنی ذات سے متعلق بہت سارے جذبات اٹھیں گے۔ سب جذبات کو روکو، صبر کیا ہے، ان سارے جذبوں کو پیچھے کرو اور اللہ کے امر کو سامنے دیکھ کے چلو، اس حکم کو مجھے پورا کرنا ہے، مجھے اپنی جان کو نہیں دیکھنا، اپنی تمنا، اپنی منشا کو نہیں دیکھنا، اپنی قوم، اپنی برادری کو نہیں دیکھنا، مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ اس موقع پر اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ جو صبر کرے گا اللہ خود اس کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ کی معیت اس کو ملے گی، اللہ کا قرب اس کو ملے گا۔ تو ہر آن ہر گھڑی اس کو دیکھنا کہ اس موقع پر اللہ کا کون سا حکم میری طرف متوجہ ہے، مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور حضور کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے معلوم کرنا ہوگا، جاننے والوں سے، اہل علم سے جا کے پوچھا جائے، اس پوچھنے پر بھی اللہ کے یہاں سے نوازا جائے گا، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اس کے لیے فضائل اور اس کی نعمتیں ملے گی، اس پوچھنے پر بھی۔ اسی طرح کہ میرے ماں باپ سے متعلق اللہ کیا مجھ سے چاہتے ہیں، میری اولاد سے متعلق اللہ کیا چاہتے ہیں، میرے پڑوسیوں سے متعلق کیا چاہتے ہیں، میرے رشتے داروں سے متعلق اللہ کیا چاہتے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر موقع پر، ہر حال میں یہ دیکھنا کہ اس وقت میں اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا، اللہ پاک مجھے مقبول حج کا ثواب دیں گے۔ باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اولاد کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہر موقع کے اللہ پاک نے احکامات دیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے اور اس کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے کہ جاؤ جا کے جاننے والوں سے پوچھوں، ہر ایک سے نہیں، جاننے والوں سے پوچھوں، جو اس لائن کے ماہر ہیں ان سے پوچھو جا کے۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہوں گے، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اللہ بڑے ہیں نا جی، اللہ سب سے بڑے۔ پیدا ہوتے ہی آواز لگوائی، کان کے اندر یہ ڈلوائی کہ دیکھو اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے، اس بڑے سے ہوتا ہے، اس بڑے سے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ۔ اور دن میں 5 دفعہ ہر جگہ آواز لگوائی، اور پوری دنیا کے اعتبار سے ہر وقت آواز لگ رہی، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، ہر جگہ اونچی آواز میں دنیا میں بات کو اس بات کو سب تک پہنچایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ بڑے، اللہ بڑے، حکومتیں چھوٹی، مال کے نقشے سب چھوٹے، جتنی بھی دنیا کے اندر جو اسلحے اور ہتھیار اور جو فوجیں اور جو قوتیں ہیں سب چھوٹی ہیں، ان سے نہیں ہوگا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ بڑے، اللہ بڑے۔ ولا ذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا یاد، اللہ کو ذکر، اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات ہے۔ اب ہر وقت اس کی فکر، ہر وقت اس کی سوچ کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کا راضی ہو جانا، جن کے اندر ہر وقت یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دنیا سے دور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے فتنوں کو اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی پھیلتی ہے، ہدایت کا نور پھیلتا ہے، دلوں کے اندر حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے، صحیح چیزوں پہ چلنا اللہ آسان فرما دیتے ہیں، غلط سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں تو اپنے رب کو دیکھ کے چلنا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں جان جاتی ہے تو جان کے جانے میں خیر ہے، جان بچتی ہے تو اس کے بچنے میں خیر ہے۔ اللہ کے راضی ہونے میں مال جاتا ہے تو مال کے جانے میں خیر ہے، اور مال بچتا ہے تو اس کے بچنے میں خیر ہے۔ نفع قربان کرنا پڑتا ہے، نفع قربان کرنے پڑیں گے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے تو نقصان برداشت کریں گے، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی چیز، سب سے اونچی چیز ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک زندگی ہے جو اللہ پاک نے آسمانوں سے زمین پہ اتاری ہے،
یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ زندگی ہے۔ جہاں یہ زندگی وجود میں آئے گی وہاں اللہ پاک ان کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ قوموں میں یہ زندگی وجود میں آ جائے اللہ قوموں کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ ملکوں میں یہ زندگی وجود میں آئے اللہ ان ملکوں کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ اور راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ سب انسان اس پر آ جائیں۔ اس پر اللہ پاک اللہ کی طرف سے امن ملے گا، عزتیں ملے گی، راحتیں ملیں گی، اور اللہ پاک دنیا کے حالات کو بھی ٹھیک کریں گے۔ اور پھر ایسے انسانوں کے لیے اللہ اکبر، جب یہ دنیا سے جائیں گے ان کا استقبال ہوگا۔ ہاں، فرشتے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہیں اور خوشخبریاں سنا رہے ہیں، تیرے لیے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ روح نکالنے کے لیے خوشبودار رومال لے کے آ رہے ہیں اور ایسی راحت کے ساتھ اس کی روح نکالی جا رہی ہے۔ پھر روح کو آسمانوں پہ لے کے جاتے ہیں، ایک آسمان سے آگے فرشتے استقبال کرتے ہیں، دوسرا آسمان آ جاتا ہے، وہاں پہنچ لے کے جاتے ہیں، اگلے فرشتے اس کے استقبال کے لیے آ جاتے ہیں، مرحبا مرحبا۔ آگے تیسرا آسمان آ گیا، وہاں کے فرشتے اس کے استقبال کے لیے کرتے کرتے یہ روح اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرتی ہے، اور مبارک روح ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، چلو چلو اس کو اعلیٰ علیین میں رکھو، جہاں سب نیک لوگوں کی روحیں موجود ہیں وہاں اس کو پہنچا۔ پتہ اس کا چلتا ہے تو راستے کے دونوں طرف اس کو عجیب بات کہ اس سے پہلے کہ لوگ اس کو کفن پہنائے، فرشتے جنت سے لایا ہوا کفن اس کو پہنا چکے ہوتے ہیں، اور جب اس کو لے کے چلتے ہیں قبرستان کی طرف کو، راستے کے دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے لیے یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت، اس کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور جلدی لے کے چلو، جلدی لے کے چلو اس کو۔ اب جب قبر میں رکھا جاتا ہے، اب قبر استقبال کرتی ہے، واہ 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 واہ، کتنے لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے اندر آیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا استقبال کرتی ہوں، کیسا سلوک کرتی ہوں، حد سے نگاہ سے کھل جاتی ہے، حد سے نگاہ تک، اور پھر جنت کی کھڑکیاں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی ہیں۔ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ رب اللہ ہے۔ تیرا دین کون سا؟ میرا دین اسلام ہے، اس پہ زندگی گزار کے آیا ہوں۔ تیرے نبی؟ ہاں جی میرے نبی ہیں، واضح دلیلیں لے کر میرے پاس آئے۔ اچھا اب تو پہلی رات کی دونوں کی طرح سو جائے، مزے ہو گئے، کامیابی اور عزتیں اور راحتیں ہر قدم پہ، ہر مرحلے پہ بڑھی کہ جب قیامت کے نزدیک جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، اور آپ سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھیں گے اور چہرے روشن چمکدار ہوں گے، آگے آگے اس کی ایمان کا نور چلے گا، دانے ہاتھ اس کے اعمال کا نور چلے گا، اب اور خلصلات پر سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی گزر جاتی، ایسے گزریں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوں گے، یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں، آؤ آؤ دیکھو دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں اس دربار میں پیش ہونا ہے، حساب کے لیے آنا ہے، میں تیاری کر کے آؤ دیکھو دیکھو مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا، اور مزے ہو گئے، مزے ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جنت جو اللہ کے مہمان خانہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کا ٹھکانہ بنے گی، ہمیشہ کے لیے یہ اللہ کے مہمان بنے گی، وہاں دن میں بھی میوے آئیں گے، شام میں بھی اس کے پاس میوے آئیں گے، طرح طرح کی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل پہ اس کا گمان اور خیال گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں تیار کر کے رکھی، ان نعمتوں کو اللہ آدمی دنیا میں تصور نہیں کرتا، ایسی نعمتیں اللہ نے اس کے لیے رکھی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک زندگی ہے وہ وجود میں آئے اور زندگی سے ہر انسان چلنے والا ہے، وہ زندگی جتنا جتنا وجود میں آئے گی ہر قدم پر کامیابیاں لے کے آئے گی ساتھ، اور اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عزتیں، راحتیں، اطمینان، اس زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حالات کا بننا، امن، محبتیں، اس زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں برکتیں اور خیر۔ حالات کے خالق اللہ ہیں، حالات حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں،
مہنگا ہونا چیزوں کا یا سستا ہونا یہ کسی حکومت کے بس میں نہیں. حالات کا بننا یا بگڑنا، خوف کا حال آئے گا، امن کا حال آئے گا، یہ سب حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں. حالات کے خالق اللہ ہے، وہ معز وہ ہے، عزت وہ دیتے ہیں، مذل وہ ہیں، ذلت اس کی طرف سے آتی ہے اور ذلت سے وہی بچاتے ہیں. حفیظ اللہ پاک ہے، مومن امن دینے والے اللہ ہیں، شافی شفا دینے والے اللہ پاک. سارا نظام اللہ نے چل رہا ہے. تو حالات اللہ کے ارادے سے آتے ہیں. لوگوں، تمہارے بادشاہوں کے دل، تمہاری حکومتوں حاکموں کے دل میرے قبضے میں ہیں. جب تم میری اطاعت کرو گے، میری فرمانبرداری کرو گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دوں گا، تمہارا بھلا چاہیں گے، تمہیں نفع پہنچائیں گے. اور جب تم میری نافرمانیاں کرو گے، میرے احکامات کو توڑو گے تو میں ان کے دلوں کو تمہارے لیے سخت کر دوں گا، پھر تمہارے اوپر ظلم ڈھائیں گے، ستم توڑیں گے. جب ایسا ہونے لگے تو اپنی حکومتوں کو برا بھلا کہنے کے بیکار کام میں نہ لگ جانا، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لینا، میں پھر سے ان کو تمہارے لیے بدل دوں. ملک کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں ملک لے لیتے ہیں. ملک دے کر عزت دے دیں، ملک دے کر ذلیل کر دیں، ملک لے کر عزت دے دیں، ملک لے کر ذلیل کر دیں. اس پہ وہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے.